www.attableek.com, the reviver of Iman. انسانوں کو بھیجا جس کو ہم نبی اور رسول کہتے ہیں. ان نبی اور رسول کی آخری کہیں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی میں اور آپ اور اس وقت کے تمام انسان جو ہیں وہ امت کہی جاتی ہے اور ان کے طریق پر چلنے والے ہی کہی جاتی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان کو زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ دیا، ایک طریقہ دیا، انسان کو انسان بنانے کا طریقہ دیا. ایک ہے مسلمان بننا اور ایک ہے انسان بننا، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. یہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ مسلمان وہ کہا جاتا ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا، اعتراف کیا، اپنے دل سے اس کو مانا، اللہ کی توحید کا قائل ہوا. لیکن جہاں لا الہ الا اللہ سے مومن و مسلم بنایا گیا، وہیں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو انسان بنانے کا جو درس دیا، جو سبق دیا، ایسا سبق دنیا میں کسی مذہب میں نہیں ملتا. آپ سائنسی کتاب اٹھا لو یا مذہبی کتاب اٹھا لو، آپ کو مذہبی کتاب میں اگر جانا ہو تو چاہے آپ بائبل پڑھ لیں، چاہے آپ تورات پڑھ لیں، چاہے آپ رامائن پڑھ لیں، چاہے آپ مہابھارت پڑھ لیں، اور چاہے تو آپ سکھوں کی کسی کتاب کو پڑھ لیں، لیکن ایسی تعلیم آپ کو کہیں نہیں ملے گی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. بیچ میں کسی غیر مسلم نے ایک ڈیبیٹ کیا تھا اور ایک بات یوں کہی تھی کہ اسلام کوئی مذہب نہیں ہے اور مسلمان ہونا کوئی مذہب نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان ہونے کو مذہب ثابت کر دے تو میں اس کو اتنے لاکھ روپے انعام دینے کے لیے تیار ہوں. تو میرے جی میں آیا کہ لاؤ میں اس کو جواب دوں اور میں ان سے کہوں کہ میں تمہیں ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، ہم بیٹھیں اور ہم تمہارے سامنے یہ ثابت کریں گے کہ تمہارا مذہب جو تعلیم دے رہا ہے اس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ایک پلڑے میں رکھا جائے. اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ان کے سادھو سنت جتنی خیر کی، بہتری کی، بھلائی کی، بہبودی کی جتنی باتیں کر رہے ہیں وہ نام نہیں لے رہے ہیں لیکن حضور ہی کی باتوں کو پڑھ کے نقل کر رہے ہیں. اس لیے کہ کفر اور ظلمت والے قلب سے اچھی باتیں نہیں نکلتی ہے. یہ مسلم مسئلہ ہے کہ جو کفر والا قلب ہو، جو ظلمت والا قلب ہو، جو بے نور قلب ہو، اس سے اچھائی کی باتیں کیسے نکل سکتی ہے؟ اس سے تو توڑنے والی باتیں نکلا کرتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمیشہ معبود کا اثر عابد پر پڑتا ہے. معبود جیسا ہوتا ہے اس کے مطابق اس کا اثر عابد پر پڑتا ہے. اگر معبود پتھر ہے تو پتھر سخت ہے تو اس کے عابد کا دل بھی سخت ہوگا. اس کو بچوں کو مارتے ہوئے بھی رحم نہیں آئے گا، اس کو عورتوں کو مارتے ہوئے بھی رحم نہیں آئے گا، اس کو بروں کو کاٹتے ہوئے بھی رحم نہیں آئے گا. اس لیے کہ اس کا معبود پتھر ہے تو عابد کا دل بھی پتھر سے زیادہ سخت ہوگا. اور جس مسلمان کا معبود اللہ ہے، جس مسلمان کا معبود رحمت والا ہے، جس مسلمان کا معبود یوں کہہ رہا ہے سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، اس کی رحمت کا عالم وہ معبود یوں کہہ رہا ہے کہ قیامت میں جب میرے مجرم بندے آئیں گے تو میں میری رحمت کو غالب بنا کر اگر ایمان ہوگا تو میں ایمان کی بنیاد پر ان کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. وہ رحمت والا رب یوں کہہ رہا ہے اور اس کا پیغمبر کی زبان یہ بیان کیا گیا کہ مسلم شریف میں ہے. حضور فرماتے ہیں میں ایک آخری جنتی کو جانتا ہوں جو جہنم سے نکالا جائے گا اور وہ جنت میں جانے والا ہوگا اور اس کو جہنم سے چلانے کی بنیاد پر نکالا جائے گا اور وہ نکلے گا اور نکلنے کے بعد اللہ خود ایک درخت کو اگائیں گے جو جنت سے بہت دور ہوگا اور وہ کہے گا اے اللہ مجھے اس درخت تک پہنچا دے. تو اللہ کہے گا آئندہ تو کچھ نہیں مانگے گا. وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں کچھ نہیں مانگوں گا. عزت کی قسم کھا کر کے وہ بندہ کہے گا میں کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ اس درخت کے نیچے، اس سائے کے نیچے پہنچائے گا. اللہ پھر ایک درخت اور آگے نکالے گا. وہ اس درخت کو دیکھ کر کہے گا اے اللہ
مجھے وہاں تک پہنچا دے. اللہ کہے گا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا. وہ کہے گا تیری عزت کی قسم آئندہ کچھ نہیں مانگوں گا, مجھے وہاں پہنچا دے. اللہ وہاں پہنچا دے گا. پھر اللہ خود ایک اور درخت نکالے گا. اب وہ کہے گا کہ اللہ مجھے وہاں پہنچا دے. کہاں ارے بندے تو بار بار وعدہ کر کے وعدہ توڑ رہا ہے, اب کہہ رہا ہے مجھے وہاں پہنچا دے. کہا تیری عزت کی قسم اب کچھ نہیں مانگوں گا. پھر اللہ ایک درخت اگائے گا جو جنت کے دروازے کے بالکل قریب ہوگا. پھر وہ تمنا کرے گا اور اللہ سے درخواست ریکویسٹ کرے گا اللہ مجھے وہاں پہنچا دے. اللہ کہے گا تو بار بار وعدہ توڑ رہا ہے. وہ کہے گا کچھ نہیں مانگوں گا یا اللہ. جب وہاں پہنچے گا اور جنت کی چہل پہل کو دیکھے گا اور اندر کے گھومنے گھامنے کو دیکھے گا تو وہ انسان یوں کہے گا کہ اللہ اندر ہی کیوں نہ پہنچا دے. اس کا تخیل یہ ہوگا, اس کا خیال یہ ہوگا کہ شاید جنت بھر چکی ہے, میں تو بالکل اخیر میں جہنم سے جا رہا ہوں, اندر میں کوئی جگہ نہیں ہوگی, سب ریزرو ہو چکا ہوگا, میرے لیے کیا جگہ ہوگی. وہ اللہ کو کہے گا اللہ مجھے اندر ہی پہنچا دے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ارے تیری ماں تجھ کو روئے, میں تو بار بار وعدہ کر کے وعدہ توڑ رہا ہے کہ اب نہیں مانگوں گا, اب نہیں مانگوں گا, اب نہیں مانگوں گا. اللہ کہے گا اچھا جا میں نے تجھ کو جنت دے دی. تو وہ اپنے تخیل پر یہ کہے گا کہ اللہ جنت ساری بھر چکی ہے, میرے لیے جگہ کیسے ہوگی. تو اللہ کہے گا میں نے تو جس دنیا سے ہو کر آیا ہے ایسی 10 دنیا کے برابر جگہ دی. میں احمد آباد شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں گجرات اسٹیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں دنیا کی بات کر رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے ایسی 10 دنیا عطا کی. عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ہنس رہے اور اپنے شاگردوں کو فرمایا مجھے پوچھتے نہیں کہ میں کیوں ہنستا ہوں. شاگردوں نے فرمایا حضرت آپ کیوں ہنس رہے؟ فرمایا میرے نبی اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ہنستے تھے, اور نبی نے فرمایا مجھے پوچھتے نہیں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں. تو ہم نے اللہ کے نبی سے پوچھا آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمایا میرا اللہ اس حدیث کو بیان کرتا ہوا ہنس رہا ہے. ذیک اللہ تبارک و تعالی, اللہ ہنس رہا ہے. اور اللہ کس پر ہنس رہا ہے؟ بندے کے اس جملے پر ہنسے گا اللہ تعالیٰ جب اللہ یوں کہے گا جا میں نے تجھے 10 دنیا عطا کی اور اس کے برابر جگہ دی. تو بندہ اپنے رب سے یوں کہے گا اتستخیرنی یا ربی وانت مالک, اے اللہ تو اتنا بڑا مالک ہو کر مجھ سے مذاق کر رہا ہے. کہہ رہا ہے 10 دنیا عطا کی, اتنی بڑی جنت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اس جملے پر ہنس پڑے گا. یہ روایت مجھے اس لیے یاد آ گئی کہ تمہارا رب رحمتوں سے بھرا ہوا رب ہے. حدیث شریف میں فرمایا 2 بندوں سے متعلق اللہ حکم کرے گا جاؤ جہنم کے اندر, تمہارے اعمال کبیرہ گناہ کبیرہ بہت زیادہ ہے اس لیے تم جاؤ جہنم کے اندر. ایک دوڑتا ہوا جائے گا اور ایک کچھ چلے گا اللہ کو دیکھے گا, کچھ چلے گا اللہ کو دیکھے گا. تو جب بار بار اللہ کو دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور یہ کہیں گے میرے بندے میں نے حکم دیا جہنم کا, تیرا بھائی چلا گیا تو کیوں نہیں جا رہا ہے؟ تو وہ کہے گا اللہ میں نے دنیا میں تیری رحمت کے تذکرے بہت سنے تھے, میں آج دیکھنا چاہتا ہوں تجھے رحم آتا ہے یا نہیں آتا. کہا اچھا میری رحمت پر تجھے اتنا اعتماد, جا میں نے اسی اعتماد کی بدولت تجھے معاف کر دیا. وہ دوسرا جو دوڑتا ہوا گیا اللہ اس کو بلائے گا اور بلانے کے بعد یوں کہے گا کہ میرا بندہ دوڑتا, اس کو اعتماد تھا میری رحمت پر, تجھے اعتماد نہیں رہا تو کیوں دوڑتا ہوا جہنم میں چلا گیا. وہ یوں کہے گا اللہ میں نے یہ سوچا ساری زندگی نافرمانی کر کے آیا, آج ایک تیری مان لوں شاید تجھ کو رحم آ جائے, اس لیے تیری مان کر میں دوڑ کر چلا گیا. اللہ کہے گا اسی ماننے کی بدولت میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. اب میرے بھائیو بتائیے اس رب کو کون پوچھے گا کہ تو نے کیوں معاف کر دیا؟ وہ رحمت والا رب, وہ رحمت والا رب جس کا یہ مسلمان فالو کر رہا ہے, مان رہا ہے, اس رب کے سامنے سجدے کر رہا ہے جس کا معبود رحمت والا ہے, اس کا ماننے والا عابد بھی رحمت والا ہے. اس عابد پر رحمت کا اثر تو اتنا پڑا کہ گزشتہ مہینے امریکہ کی کورٹ کے اندر اس کے بچے کو مارنے والا وہ مسلمان کے بچے کو مارا تھا ایک کالے نے, ایک غیر مسلم نے, ایک عیسائی نے, اور اب جج فیصلہ کر رہا ہے کہ تجھے آجیون قید ہوگی, تجھے اتنے
سالوں کی اب قید ہوگی، اور یہ مسلمان مرنے والے کا باپ وہاں کھڑا ہے اور کھڑے ہو کر سوچ رہا ہے یہ جوان ہے، اس کی ساری جوانی جیل خانے میں گزرے گی، بھلا کیوں میں اس کی زندگی کو بیکار کروں؟ میرا بچے کا جانا تھا چلا گیا، مرنا تھا مر گیا، مسئلہ ختم ہو گیا، وہاں جج کا فیصلہ ہو رہا ہے اور مرحوم بچے کا باپ مسلمان کھڑا ہو رہا ہے اور اس غیر مسلم کو اپنے سینے سے لگا کر جج کو یہ کہہ رہا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے اس کو یہ گزشتہ مہینے امریکہ کی کورٹ کا واقعہ ہے اور جج کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ یہ وہ اسلام ہے کہ جو اپنے بچے کے قاتل کو معاف کر دیتا ہے، اور ایک یہ تمہاری تعلیم ہے کہ جس کے اندر بے قصوروں کو بھی 10 سال تک جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے بٹھایا جاتا ہے۔ اسلام سے بڑھ کر رحم دل مذہب کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر جامع تعلیمات والا مذہب کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ محبت اور پیار والا مذہب کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ خوش اخلاقی والا مذہب کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایسا پیارا مذہب میرے دل میں آیا، میں اس سے ڈیبیٹ کروں اور میں اس سے یہ کہوں تیرے پیسوں کا میں بھوکا نہیں ہوں کہ پیسوں کے چیلنج پر آیا ہوں، میں میرے نبی کی محبت میں آیا ہوں، میں اسلام کی محبت میں آیا، میں ایمان کی محبت میں آیا، میں اللہ کی بات کو تجھ تک پہنچانے کے لیے آیا۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، یہ ایمان جو ہم کو دیا ہے، آپ اس کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے عظیم دولت عطا کی ہے، دولت نہ ہو بغیر دولت کے زندگی گزر سکتی ہے، لیکن ایمان کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی۔ اور دنیا اگر گزر بھی جائے، اور سنو، انسان جب برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے نا تو تفسیری روایتوں میں ہے ان المعاصی تفسد العقل، گناہ جو ہے وہ انسان کی عقل کو فاسد کر دیتے، انسان کی عقل کو بیکار کر دیتے۔ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی عقل بیکار ہو جاتی ہے، وہ چاہے ہواؤں میں اڑتا ہو، وہ چاہے فلائٹ بناتا ہو، وہ چاہے سب مرین بناتا ہو، وہ سمندروں کے نیچے غوطہ لگاتا ہو، وہ حکومت چلاتا ہو، وہ سب کچھ کرتا ہو، لیکن معاصی کی بنیاد پر عقل فاسد ہوتی ہے، پھر اللہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن سے ایک ایگزامپل لو، قرآن سے ایک مثال لو۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، مکہ والوں کو خطاب کیا، اے لوگوں تم ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، آمنو کما آمن الناس، تم ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ لیکن گناہ کرتے کرتے، کفر کرتے کرتے، معاصی کرتے کرتے، نفاق کرتے کرتے، منافقت پناہ کرتے کرتے ان کی عقلیں اتنی ماری گئی تھی، اتنی فاسد ہو گئی تھی کہ اللہ کے اس قول کا جواب انہوں نے کیا دیا؟ آمنو کما آمن السفہاء، ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے۔ صحابہ کو انہوں نے بے وقوف کہا اور اپنے آپ کو عقل مند کہا۔ عقل فاسد ہوتی ہے تو اچھوں کو برا کہتے ہیں، بروں کو اچھا کہتے ہیں۔ قرآن کا یہ ایگزامپل ہے، قرآن کی یہ دلیل ہے۔ تو قرآن آگے کہہ رہا ہے الا انہم ھم السفہاء، ارے تم ہی لوگ بے وقوف ہو، ولکن لا یعلمون، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ تم بے وقوف ہو، وہ تو عقل والے ہیں جو اللہ پر ایمان لے آئے، اس لیے کہ انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ ہماری آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، دنیا کی زندگی چٹنی روٹی پر ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی لامحدود زندگی وہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے والی زندگی ہے، اس کو ہمیں بنانا ہے، اس کی بدولت دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ عقل مند وہ ہے، تم لوگ بے وقوف ہو، لیکن جب معاصی اور کفر اور شرک اور ضلالت اور گمراہیاں ان کاموں کے کرتے کرتے عقل اتنی فاسد ہو گئی کہ وہ اچھوں کو برا کہنے لگے، بروں کو اچھا کہنے لگے۔ آج بھی دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے، آج بھی دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ گناہ کرنے والے، معاصی کرنے والے، برائیاں کرنے والے، زنا کرنے والے، وہ اپنے آپ کو کہہ رہے کیا فرق پڑتا ہے، چاہے بیوی سے نکاح کرو چاہے بغیر نکاح کے کر لو، چاہے بیوی سے نکاح کرو چاہے بغیر نکاح کے کر لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ تم نے دکان پر بیٹھ کر کاروبار کیا، ہم نے سود کے معاملے میں کاروبار کیا، کاروبار یہ بھی ہے، یہ وہی عقل، وہی فساد عقل ہے جو مشرکین مکہ نے کہا تھا انما البیع مثل الربا،
बे और रिबा, बे और सूद दोनों बराबर है, दोनों में कोई फर्क नहीं। इसमें तुम कमा रहे हो, इसमें हम कमा रहे, तो ये जायज है, तो ये क्यों नाजायज है? यही फर्क तो उनके समझ में नहीं आया। बहरहाल मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है, जब इंसान गुनाह करता जाता है, अकल फासिद हो जाती है, फिर उसको बुराइयां अच्छी नजर आती है, अच्छाइयां बुरी नजर आती है, फिर अल्लाह वाले दुश्मन नजर आते हैं और बुरे अच्छे नजर आते हैं। और ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी उम्मत पर एक दौर आएगा, मेरी उम्मत पर। हजरत एक मर्तबा सहाबा को फरमाया, तुम कितने हो इस वक्त, मुझे शुमार करके बताओ। मुस्लिम में तुम कितने हो, शुमार करके बताओ। तो सहाबा कहने लगे, हजरत कोई खतरा है हमारे मुतालिक, क्या आप हमको शुमार करवा रहे? फरमाया, खतरा कुछ नहीं, लेकिन तुम शुमार करके बताओ तुम कितने हो। फरमाया, हम करीबन 700 है। फिर फरमाया, मैंने इसलिए यह बात कही कि तुम 700 हो, लेकिन सारी कायनात के मेरे बाद आने वाले मुसलमान को एक पलड़े में रखा जाए, तुम्हारा ईमान वजनी हो जाएगा। ये सहाबा को फरमाया। और उसके बाद हजरत ने एक पेशीन गोई सुनाई कि मेरी उम्मत पर एक दौर आएगा कि लोग भलाइयों को बुरा समझेंगे और बुराई को भला समझेंगे। तामुरून बिल मारूफ नहीं होगा, तामुरून बिल मुनकर होगा। बुराइयों का हुक्म करेंगे, उसी को अच्छा समझेंगे, और भलाइयों को बुरा समझेंगे और उससे रोकने वाले बनेंगे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इंसान को भला बनाने की, इंसान को इंसान बनाने की, इंसान को अखलाक सिखाने की, इंसान को आला दर्जे की इंसानियत के मकाम पर पहुंचाने की हुजूर की तालीम है। मैं एक मिसाल आपको दूं, बुखारी शरीफ में अभी कल परसों एक रिवायत गुजरी। उस जमाने में औरतें भी नमाज पढ़ने आती थी, औरतों के लिए अलहदा सेक्शन नहीं था, हमारी तरह नहीं कि औरतों के लिए अलहदा सेक्शन बनाया गया जिसमें औरतें नमाज पढ़े। वहां तो उसी मस्जिद के अंदर, और वो भी कच्ची सी मस्जिद थी, करोड़ों वाली मस्जिद नहीं थी जो आजकल हो रहा है। 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ और 5 करोड़ की मस्जिदें बन रही है। आका की मस्जिद तो सीधी सादी थी, बारिश होती थी तो पानी टपकता था, नीचे रेत बिछा हुआ था, साहबी उसी रेत पर तो पेशाब करने बैठ गए थे। रिवायतों में आता है साहबी मस्जिद ही में पेशाब करने बैठ गए, ऊपर से पानी टपकता था। साहबी फरमाते कि हजरत ने जुमा का खुतबा दिया और बारिश के लिए दुआ की जुमा के खुतबे में, और बारिश शुरू हो गई। हजरत नमाज से फारिग हुए, बारिश गिर रही थी, हजरत की पेशानी पर कीचड़ था, आपने कीचड़ में सजदा फरमाया। तो कच्ची सी मस्जिद थी हजरत की, लेकिन नमाजी बहुत पक्के थे। हमारे हजरत मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैंने अपने कानों से मौलाना की ये बात सुनी। फरमाया, सहाबा की 2 रकातों से, सहाबा की 2 रकातों से कब्र और आखिरत के और दुनिया के मसले हल हो जाते थे, और मेरी 10 रकात से 2 रोटी और 2 बोती के मसले हल नहीं हो रहे। अब देख ले, हुजूर दिल ही नहीं है, दिल की हुजूरी ही नहीं है हमारी। एक तबरेकार है जो चल रहा है, सजदे में सुभान रब्बी अल-आला बोला, लेकिन दिलो दिमाग में अल्लाह नहीं होता है। सुभान रब्बी अल-अज़ीम बोला, दिलो दिमाग में अल्लाह नहीं होता है। बस एक तबरेकार है जो चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा गया, लेकिन रब्बुल आलमीन है कौन, उसकी शान क्या है, वो आलमीन क्यों कहा गया, वो रब कैसा है, वो कैसा मुरब्बी है, उसको अर्रहमान और रहीम क्यों कहा गया, वो मालिकी यौमिद्दीन क्यों है, वो अपने आप को कयामत के दिन का मालिक क्यों कह रहा है। हमने मांगा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह सीधा रास्ता बता, तो सीधा रास्ता कौन सा है? उसी अल्लाह ने कहा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिस पर तेरा इनाम हुआ वो है सिरात मुस्तकीम। कौन, जिन पर इनाम हुआ, मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन,
ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے، اس تفسیر میں سوال کیا کہ من النبیین میں تو صدیقین بھی آ گئے تھے، شہداء بھی آ گئے تھے، صالحین بھی آ گئے تھے، نبی کی نبوت کو مانے بغیر صدیق نہیں بن سکتے، شہید نہیں ہو سکتے اور صالح نہیں بن سکتا، تو یہ سب تو نبوت میں آ چکے تھے، پھر ان کو آگے بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کو کیوں لائے اللہ؟ فرمایا اس لیے لائے کہ سلسلہ نبوت تو ختم ہو چکا، اور بعد میں آنے والوں تم نبی کو کہاں دیکھو گے؟ تم جن کو دیکھو گے وہ صدیق کو دیکھو گے، تم جن کو دیکھو گے وہ شہداء کو دیکھو گے، تم جن کو دیکھو گے وہ صلحاء کو دیکھو گے، تو اگر تمہیں نبی تک پہنچنا ہے تو ان کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کو بنا لینا۔ اس لیے حق تعالی جل شانہ نے والصدیقین والشہداء والصالحین کا تذکرہ فرمایا۔ نبوت کا سلسلہ تو 1400 سال پہلے ختم ہو گیا، ہم نے نبی کو نہیں دیکھا، ان کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا، ان کی نماز کو نہیں دیکھا، ان کے روزوں کو نہیں دیکھا، ان کے اٹھک بیٹھک کو نہیں دیکھا، ان کے معاف کرنے کو نہیں دیکھا، تو اب ان طریقوں کو ہمیں کون بتائے گا؟ یہی صدیقین بتائیں گے، یہی شہداء بتائیں گے، یہی صالحین بتائیں گے، اور صدیقین شہداء اور صالحین قیامت تک رہنے والے ہیں۔ اللہ نے اس لیے ان کا ذکر کیا اور فرمایا ان کو دیکھ دیکھ کر میرے نبی کی نبوت تک تم پہنچو گے۔ تو بہرحال ہمیں نہیں پتا، ہم نے تو حقیقت کو سمجھا ہی نہیں، ہماری نماز ہی کیا ہے؟ وہ اٹھا بیٹھک کی نماز ہے۔ مولانا کی باتیں تو بڑی عجیب ہوا کرتی تھی۔ مولانا نے ایک بیان میں خود شریک تھا، فورین جماعت بھیجنے کی بات ہو رہی تھی، سب سے پہلے فورین جماعت بھیجنا تھا، تو حضرت تشکیل کے لیے بیٹھے اور فرمایا نام لکھواؤ، تو اب جو کھڑے ہو رہے ہیں اتنے سارے فورین کا نام آیا تو بہت سارے کھڑے ہو گئے کہ ویسے ویزا ملتا نہیں، چلو اس بہانے پھر آئیں گے گھمائیں گے، تو بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے۔ حضرت نے ایک جملہ فرمایا، سنو بہت کام کا جملہ، حضرت نے فرمایا ہم فورین جماعت میں ان کو بھیجیں گے جو وہاں کی زبوحالی، وہاں کی برائیاں، وہاں کی جہالت کو دیکھ کر ان کے آنکھوں میں پانی آ جائے، ہم ان کو نہیں بھیجیں گے جو عیاشیوں کو دیکھ کر منہ میں پانی آ جائے، ہم ان کو نہیں بھیجیں گے جس کے منہ میں پانی آتا ہو، ہم ان کو بھیجیں گے جن کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہو امت کی برائیوں کو دیکھ کر، امت کے حالات کو دیکھ کر، امت کی زبوحالی کو دیکھ کر، امت کی جہالت کو دیکھ کر، امت کی بغاوت کو دیکھ کر ہم ان کو فورین جماعت میں بھیجیں گے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی آیا کرتی تھی مسجد کے اندر، الگ سیکشن نہیں تھا عورتوں کا، آگے مرد ہوتے تھے، پیچھے عورتیں ہوتی تھی، کبھی کبھی عورتیں بچے لے کر بھی آتی تھی۔ حرم شریف میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں بچے لے کر بھی آتی ہیں، شور ہو رہا ہے بچوں کا، بچے رو رہے ہیں۔ حضور کی ایک نماز ایسی بھی ہے، ہاں میرے بھائیوں، کس سے کہانیوں پر کیا گزارا کرتے ہو؟ میرے نبی کی زندگی پر، حضور کی زندگی پر، کیا کس سے کہانیوں پر زندگی ہماری۔ ایک نماز حضرت کی ایسی بھی ملتی ہے کہ آپ کی نواسی امامہ بنت زینب کی بیٹی آپ کی نواسی ہے، جب حضرت نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ پر چڑھ گئی، حضرت نے اس کو یوں لیا اور نماز پڑھی۔ نفل تھی یا فرض تھی؟ علماء کی رائے ہے کہ فرض تھی۔ اب فرض نماز میں حضرت نے ایسا کیا، یوں اٹھایا اور یوں اٹھا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں حضرت۔ جب حضرت رکوع میں جاتے تو یوں چھوڑ دیتے، اور جب سجدے سے اٹھتے تو پھر اوپر چڑھ جاتی وہ، حضرت یوں اٹھا لیتے۔ اس طرح حضرت نے نماز پڑھائی۔ اب علماء بحث فرما رہے ہیں کہ یہ تو سب عمل کثیر ہے، علماء تو چھوڑتے ہی کہاں ہیں، ظالم کہیں کے بحثی میں لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا عمل ہو گیا اور بڑے عمل سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو حضرت کی اس نماز پر کیا حکم لگایا جائے؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ حضرت تھوڑے ہی اٹھاتے تھے، وہ خود ہی چڑھ جاتی تھی، خود ہی اتر جاتی تھی۔ کسی نے کیا جواب دیا، کسی نے کیا جواب دیا؟ ہمارے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ بات نہیں ہے، حضرت خود اٹھاتے تھے اس کو اور چھوڑ دیتے تھے۔ اور کیوں ایسا کیا حضرت نے؟ فرمایا حضرت نے اس لیے ایسا فرمایا، بعض علماء نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ اس زمانے میں
بچیوں کو حقیر سمجھتے تھے. آج بھی کچھ لوگ ہیں کہ بچی پیدا ہوتی ہے تو چہرے پر کالا پن آ جاتا ہے. ارے بچی بھی اللہ کی طرف سے، بچہ بھی اللہ کی طرف سے، اور سر پر مارنے والے بچے کے مقابلے میں عزت کرنے والی بیٹی ہزاروں درجہ افضل ہے. لڑکا سر پر مارے گا، لڑکی دوڑتی ہوئی ہاسپٹل میں آپ کو اٹھائے گی. لڑکی کی محبتیں تو کچھ اور ہی ہوا کرتی ہے. اس کو جو اپنے ماں باپ سے پیار ہوتا ہے، اس کا دل جو بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ لڑکی کے دل میں وہ محبتیں نہیں ہوتی. تو بہرحال بعضوں نے یہ بھی جواب دیا کہ اس زمانے میں لڑکی کو حقیر سمجھتے تھے، اس لیے حضرت نے اٹھا کر نماز پڑھی. شاہ صاحب فرماتے یہ مسئلہ نہیں ہے. امت کی ضرورت کو سامنے رکھ کر کہ میری شریعت تو قیامت تک چلنے والی ہے. حضور فرماتے میری شریعت تو قیامت تک چلنے والی ہے، تو کبھی میری امت میں ایسا بھی مسئلہ آئے گا کہ میاں بیوی دو ہی ہوں گے، معصوم بچہ ہوگا، ادھر نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، نماز کے چھوٹ جانے کا خطرہ ہوگا، اللہ کا فریضہ رہ جائے گا. ایسے موقع پر بچے کو بھی بچانا ہے اور اللہ کے فریضے کو بھی ادا کرنا ہے. شاہ صاحب فرماتے اس مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی نے ایک نماز ایسے بھی پڑھ لی کہ کبھی مجبور ہو جاؤ اٹھا کر نماز پڑھ لینا، اللہ قبول کر لے گا. بیان جواز کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل فرمایا. بہرحال آقا کی زندگی تو بڑی عجیب و غریب، امت کے لیے سارے راستے کھول کر چلے گئے. ایک مرتبہ زندگی میں بخاری شریف میں کھڑے ہو کر پیشاب بھی کیا ہے. بخاری شریف میں کھڑے ہو کر حضرت نے پیشاب کیا. کیوں کھڑے ہو کر؟ کسی نے کہا بیٹھنے کی جگہ ناپاک تھی، کسی نے کہا گھٹنوں میں درد تھا. صحیح بات یہ ہے حضرت نے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ یہ عمل اس لیے کیا کہ کبھی میری امت کو ضرورت پیش آ جائے تو میری امت کے لیے راستہ نکال کر جاتا ہوں. اگر ایک مرتبہ بھی نہ کیا ہوتا تو امت گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جاتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی سہولت کے خاطر، امت کی ضرورت کے خاطر آپ نے اس عمل کو بھی فرمایا. تو اس زمانے میں عورتیں بھی آتی تھی، پیچھے نماز پڑھتی تھی عورتیں، کبھی بچے لے کر آ جاتی تھی. اللہ کے نبی کی شفقتیں، محبتیں، بچے کے رونے کی آواز آتی، حضرت لمبی نماز پڑھانے والے ہوتے شارٹ کر دیتے، مختصر کر دیتے، اور مختصر قرات کر کے حضرت نماز پوری کر دیتے. وہاں روایت میں ہے کہ بچوں کے رونے کی وجہ سے نماز مختصر. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت یہ سوچتے تھے اب میں لمبی نماز پڑھاؤں گا، لمبی قرات کروں گا تو اس کی ماں پریشان ہو جائے گی. اور ماں کی ممتا جو ہے نا، بچہ رو رہا ہو اور ماں کھڑی ہے تو اس کا دل بے چین ہوگا یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے سوچا ماں پریشان ہو جائے گی اور اس کی ماں کو میری نماز سے تکلیف ہوگی، تو ماں کی تکلیف کو بچانے کے لیے حضرت نماز کو مختصر فرما دیا کرتے تھے. علماء نے لکھا ہے شریعت سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صرف ہاتھ سے مارنا ہی تکلیف نہیں، پاؤں سے مارنا ہی تکلیف نہیں، گالی گلوچ دینا ہی تکلیف نہیں، کسی کو ذہنی تکلیف پہنچانا یہ بھی تکلیف ہے. حضرت یہاں عورتوں کو ذہنی تکلیف بھی دینا نہیں چاہتے تھے، اس لیے نماز کو مختصر کر دیا. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. جب اتنا پیارا نبی ہو، اتنا پیارا نبی ہو تو اس نبی سے محبت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس نبی سے محبت، ان کے طریقوں پر چلنا، ان کی زندگی کو اپنانا، ان کے بتائے ہوئے شریعت پر چلنا. اور دنیا میں مختصر بات اخیر میں عرض کر دوں، دنیا میں کسی سے بھی محبت ہوتی ہے تو 3 بنیادوں پر. یا تو کسی سے محبت کرو خوبصورتی کی بنیاد پر، بڑے خوبصورت ہیں اس لیے میں محبت کر رہا ہوں. یا تو کسی سے محبت کرو کمال کی وجہ سے کہ بڑے کمالات کا مالک ہے، علم ہے، عمل ہے، تقوی ہے، ورع ہے، پرہیزگاری ہے. یا تو کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے احسان کی وجہ سے کہ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے. تو جمال کی بنیاد پر، کمال کی بنیاد پر، احسان کی بنیاد پر دنیا میں ان 3 ہی بنیادوں پر محبت ہوتی ہے. اب اگر جمال دیکھا جائے تو نبی سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں. تم محبت کرنا چاہو تو نبی سے محبت کرو. حضرت عائشہ کہتی ہے لواہی زلیخا لو رأینا حبیبی لأثرنا قطع القلوب علی الیدین. فرمایا یوسف کی زلیخا پر تانا دیا اس زمانے کی عورتوں نے کہ ارے زلیخا
شہزادی ہے تو وزیر کی بیوی اور غلام پر عاشق ہو گئی، نوکر پر دیوانی ہے تو پاگل ہے، یہ تانا دینے لگی۔ زلیخا نے کہا اچھا تم بھی یوسف کو دیکھو گی تو دیوانی ہو جاؤ گی۔ دعوت دی اور سب کو بٹھایا اور بٹھا کر کے فروٹس رکھا، چھری رکھی اور سب کو کہا کھاؤ۔ اب فروٹس اٹھایا، چھری اٹھائی اور اتنے میں یوسف کو کہا، زلیخا نے آؤ، کسی کام سے بلایا۔ اب جو یوسف کا حسن دیکھا ان عورتوں نے، تو روایتوں میں ہے کہ ان عورتوں نے فروٹس کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹ دی، اتنی دیوانی ہو گئی یوسف کو دیکھنے میں۔ اس کا نقشہ کھینچا حضرت عائشہ نے اور فرمایا لواہی زلیخا لو رأینا حبیبی لأثرن قطع القلوب علی الیدین۔ زلیخا کو تانا دینے والیوں نے یوسف کے حسن میں اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا، میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو گلا کٹوا دیتی۔ وہ حسن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ میں مختصر وقت میں میرے آقا کے حسن کو کیا بیان کروں، اس کا حسن تو بڑا عجیب و غریب تھا جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ روایتوں میں ہے اتنی نرم ہتھیلی تھی کہ روایتوں میں ہے ریشم سے زیادہ نرم تھی حضرت کی ہتھیلیاں، ریشم سے زیادہ۔ ام سلیم یا ام سلمہ فرماتی ہے حضرت میرے مکان میں سوئے ہوئے ہیں اور میں آپ کا پسینہ لے رہی ہوں۔ آنکھ کھلی، بخاری شریف میں حضرت نے فرمایا کیا کر رہی ہے تو؟ بیوی تھی، کیا کر رہی ہے تو کیا فرمایا حضرت میں اس کو اپنا عطر بناؤں گی، اس کو بدن پہ لگاؤں گی۔ فرمایا بدن پر؟ کہا جی یہ خوشبو ہے میرے لیے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت کا پسینہ بھی انتہائی درجہ عطر سے زیادہ خوشبودار۔ میں جب اس روایت پر پہنچتا ہوں تو اپنے طلباء کو کہتا ہوں آپ کو عطر پر فخر ہے کہ میں 10,000 والا عود استعمال کرتا ہوں، میں 20,000 والا عود استعمال کرتا ہوں، آپ کو عطر پر فخر ہے، اور وہاں عطر کو میرے نبی کے بدن سے لگنے پر فخر تھا۔ اور عطر یوں کہتا ہوگا میری کوئی ضرورت نہیں آقا کو، لیکن ان کے بدن پر لگ رہا ہوں، یہ میری خوش نصیبی۔ تو اگر جمال کی بنیاد پر محبت ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر کمال کی بنیاد پر محبت ہو تو حضور سے بڑھ کر کمال والا ہو۔ اوتی تو علم الاولین والآخرین، اگلوں کا علم، پچھلوں کا علم آپ کو دیا گیا۔ آپ سے بڑھ کر تقدس کس کا، پاکیزگی کس کی، آپ سے بڑھ کر تقوی والا کون؟ انا عالم وعد کا سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، تقوی کا اعلیٰ مرتبہ آپ کو دیا گیا۔ ارے آپ اپنے شیخ سے محبت کرتے ہو تقوی کی بنیاد پر، تیرے شیخ کو تقوی ملا ہے حضور کی بدولت۔ آپ اپنے شیخ سے محبت کرتے ہو علم کی بنیاد پر، تیرے شیخ کو علم ملا ہے حضور کی بدولت۔ جب تیرے شیخ سے زیادہ ہزاروں گنا وہ علم والا ہے، تو اگر کمال کی بنیاد پر محبت ہو سکتی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی۔ اور اگر احسان کی بنیاد پر تم محبت کرنا چاہو تو نبی سے بڑھ کر تمہارا محسن کون ہے؟ دنیا میں تمہیں عزت دلائی، ہماری کمر پکڑ کر ہمیں جہنم سے نکالا، جنت والا راستہ بتایا، ورنہ ہم بھی نہ معلوم کہاں کہاں گھنٹیرے بجاتے ہوتے اور کہاں کہاں پیشانیاں جھکاتے ہوتے اور کہاں کہاں پتھروں کے سامنے جھکتے ہوتے۔ نبی نے ہم کو عزت والی زندگی دی اور یہ کہا کہ تیری پیشانی صرف اسی مالک کے سامنے جھکے گی۔ ساری دنیا جھک کر کھانا کھا رہی ہے اور انسان کو کہا گیا لقمہ اٹھا کر کھا۔ ارے کیوں ہم کو اس طرح کی عزت دی گئی؟ فرمایا تیری پیشانی لقمے کے سامنے بھی نہیں جھک سکتی، اگر جھکے گی تو اللہ ہی کے سامنے جھکے، اسی مولا کے سامنے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں۔ اور کیا احسان؟ فرمایا آخرت میں سارے انبیاء نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک نفسی نفسی۔ آج ہم اپنے اللہ سے بات نہیں کر سکتے، اللہ بڑے جلال میں، بڑے غصے میں ہے۔ ایسے موقع پر اللہ کے سامنے اگر جلدی حساب شروع ہونے کی کوئی سفارش کرے گا تو وہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ سفارش فرمائیں گے، آپ کی سفارش پر حساب شروع ہوگا، آپ کی سفارش پر امت کی مغفرت ہوگی، آپ کی سفارش پر جنت کھولی جائے گی۔ لواء الحمد یوم القیامت بلا فخر، فرمایا اللہ کی تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ میں اپنے ایک ایک امتی کو بشرطے کہ ایمان ہو جنت میں جا کر
کر لے کر رہوں گا۔ مسلم میں روایت ہے حضرت رو رہے ہیں، جبریل امین آئے، اللہ نے سلام کہا اور پوچھ رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میری امت کا جہنم میں جانا برداشت نہیں۔ تو اللہ حکم بیان فرما رہا ہے، اللہ جو ہے وہی نازل کر رہا ہے، انا سنرضیک فی امتی کا، میرے نبی رو مت، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ عائشہ پوچھ رہی ہے اللہ کے حبیب بیر بار میں آپ کو کہاں تلاش کروں گی قیامت میں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ 3 جگہ پر مجھے تلاش کر لینا، میں وہاں ملوں گا، یا تو حوض کوثر پر میری امت کے پیاسوں کو پانی پلا رہا ہوں گا، وہاں تمہیں ملوں گا، اور اگر وہاں نہ ملوں تو اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر مغفرت کی بھیک مانگ رہا ہوں گا کہ اللہ میری امت کو معاف کر دے، اور اگر میں وہاں نہ ملوں تو جہاں پل صراط رکھا ہوگا، جہاں تپش ہوگی، جہاں گرمی ہوگی جہنم کی، وہاں میں کھڑا کھڑا دعا کر رہا ہوں گا، اللہم صلی وسلم، اللہ میرا امتی جا رہا ہے، اسے تو گرنے نہ دینا، اس کو گزار دینا، اللہ اس کو گزار دینا، اللہ اس کو گزار دینا۔ میں وہاں کھڑے کھڑے دعا کر رہا ہوں گا۔ جس نبی نے اتنی بے چینی اور پریشانیاں آخرت میں ہوئی ہوگی، اس کی امت کو درود شریف پڑھنے کا وقت نہیں۔ ہم نے اپنے نبی کے طریقوں کے سودے کر لیے، ان کی زندگی کے سودے کیے، ان کے طور و طریق کو چھوڑ دیا۔ ہمارے نزدیک کوئی پیارا ہے تو دولت، کوئی پیاری ہے تو عزت، کوئی پیاری ہے تو شہرت، کوئی پیارا ہے تو مکان۔ میرا نبی میرے دلوں سے نکل گیا، میرا نبی امت کے دلوں سے نکل گیا۔ میرے بھائیوں، اپنے نبی کو اپنے دلوں میں بساؤ، اپنے نبی کو اپنے دلوں میں بساؤ، اس کے نام پر درود شریف پڑھو۔ وہ نبی کہہ کر گیا ہے تم مجھ پر درود شریف پڑھو گے، اللہ تمہاری دنیا بھی آباد کرے گا، تمہاری آخرت بھی آباد کرے گا، دنیا بھی آباد آخرت بھی آباد۔ اسی لیے میں نے 2 حدیث شریف پڑھی۔ ایک روایت میں حضور نے فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تمہارے نبی کی محبت تمہاری اولاد سے بھی زیادہ نہ ہو جائے، اور تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تمہاری بیوی سے بھی زیادہ محبت نہ ہو، تمہاری دولت سے بھی زیادہ محبت نہ ہو۔ اور دوسری روایت میں فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری خواہشات میرے تابع نہ ہو جائیں۔ ہماری خواہشات نبی کے تابع ہونی چاہیے، ہمارے ہر ادا میں، ہر کام میں، ہر فعل میں، ہر بول میں، ہر عمل میں اللہ کے نبی نے کیا کہا ہمیں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، للہیت عطا فرمائے، خلوص سے کام کرنے اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ نمازوں کا اہتمام کرو۔ ہم دیکھو ایک بات ہے، نمازوں کا اہتمام صحابہ کا اتنا تھا کہ جب وقت ہو جاتا تھا تو نبی کا بھی انتظار نہیں کرتے تھے صحابہ۔ ہاں بخاری شریف میں ایک روایت ملتی ہے حضرت کوبا تشریف لے گئے تھے صلح کے لیے، عصر کی نماز کا وقت تھا، وقت ہو گیا تو بلال نے ابو بکر سے فرمایا نماز پڑھا دو۔ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں صحابہ حضرت کا بھی انتظار نہیں کرتے تھے، اگر حضرت باہر ہے تو نماز پڑھ لیتے تھے۔ امت کو نبی نے یہ تعلیم دی اللہ کے حق کو پورا کرنا مقدم رکھو، اللہ کا حق پورا کرنا مقدم رکھو۔ میرے بھائیوں نمازوں میں اخلاص ہو، توجہ اللہ ہو، رحمت اترتی نظر نہیں آ رہی ہے اس لیے کہ ہم اللہ کے باغی بن چکے ہیں۔ اللہ کی رحمت کی طرف شیخ سعدی نے ایک شعر کہا ہے کہ بزمین جو سجدہ کردم، بزمین جو سجدہ کردم، جب میں نے زمین پر سجدہ کیا تو زمین بزمین ندا برآمد، تو زمین سے ایک آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ زمین نے یہ کہا اے انسان تو جلدی سر اٹھا لے میرے اوپر سے، اس لیے کہ تیرے ریاکاری والے سجدے سے تو نے مجھ کو بھی خراب کر دیا، تیری ریاکاری والے سجدے سے تو نے مجھ کو بھی خراب کر دیا، جلدی سر اٹھا تیرا بس زمین جو سجدہ کر دم، جب زمین ندا برآمد مرا خراب کر دی بس سجدہ ریائی، تو نے مجھے بھی ناپاک کر دیا، جلدی سر اٹھا۔ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، للہیت عطا فرمائے۔ مرنا ہے، جانا ہے، اور حقیقت حال کا کھلنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر وقت میں چند باتیں ذہن میں آئی عرض کر دی، اگر وقت رہا تو انشاءاللہ عشاء کے بعد فیضان القرآن میں کچھ اور باتیں اللہ تعالیٰ کہلوا دے گا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتہ اللہ۔